اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی کا راز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ماننے نہ ماننے میں رکھا ہے۔ جنہوں نے مان لیا آسمان پر طلوع ہونے والا غروب ہونے والا سورج کتنی مرتبہ طلوع ہوا، کتنی مرتبہ غروب ہوا، لیکن جنہوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کر لی، اللہ نے انہیں دنیا میں اتنا روشن کیا، کبھی ان کے اوپر قیامت کی صبح تک نہ کبھی آیا ہے، نہ کبھی غروب کا، مٹنے کا، ختم ہونے کا، چھپنے کا پرچھاواں ان پر نہیں آئے گا۔ عزت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، تعدیل رکھنے کے لحاظ سے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو چنا۔ اب بتاؤ، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بشری تقاضے سارے ہمارے پاس ہیں، اور مجھے پہچان کے جان کے اندر میرا رشتہ دار، میرا اپنا، میرا قریبی، میرے اپنوں میں، میرے خونی رشتوں میں، میرے قلبی روحانی رشتوں میں، میرے پڑوسیوں میں، میرے متعلقین میں، محبین میں، میرے بیت شدہ لوگوں میں، یہی مجھے جانیں گے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا جانتی ہے آپ کو، ہمیں آپ کی بنائی ہوئی مصنوعات کو، پروڈکٹ کو، جن پر آپ محنت کرتے ہو، مارکیٹ کے اندر لاتے ہو، اس کا اگر رزلٹ اچھا ہو تو اس وقت نہ اعلان کرنے کی ضرورت، نہ اشتہار، موبائل پر 2 بول چھوڑو ساری دنیا کو، آپ کی بات سے اتفاق بھی ہو جائے گا اور آپ کی بات کی تشریح بھی ہو جائے گی۔ اور ہم زمین پر رہتے ہیں، زمین کے نیچے والوں کے حالات ہمیں نہیں پتا۔ ایک مخلوق آسمان کے اوپر رہتی ہے، ان کو جب تک اللہ نہیں بتاتا زمین والوں کے حالات نہیں پتا، اور وہ بھی چیدہ فرشتے ہیں جن کو اللہ زمین والوں کے حالات بتاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک سے 15 دن پہلے یہ شب برات کی رات، جس کو حاصل پور کے اندر بھی ایک بڑے نظم و ضبط کے ساتھ آج سے 30 سال پہلے منایا جاتا تھا۔ پھر مسجد کے اندر قاری صاحب بھی، مولوی صاحب بھی اسپیکر پہ بیٹھتے تھے اور زور زور سے کہتے تھے کہ شوخیاں پٹاخے جلانا گناہ ہے، خبردار باز آؤ، کبیرہ گناہ ہے، ظالمو شرم کرو، یہ تو پٹاخے پھوڑتے ہو، آسمان کی روحانی مخلوق جو زمین پر آتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، وہ سب ایسے۔ پھر مائیں، عورتیں، بوڑھی سارا سال پیسہ جمع کرتی تھی، پھر اپنی حلال کمائی میں سے کوئی شیرنی، کوئی حلوہ، کوئی وہ بیسن کا، کوئی دال کا، کوئی اس طرح تقسیم کرتی تھی۔ یہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا، لیکن اللہ کے ہاں اس رات کا کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اکابرین کے نزدیک کوئی نوکری مقام ہے۔ امت کے علماء کرام نے بڑھتی ہوئی بدعات اور رسومات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعلانیہ جاری کیا، ڈرتے ہوئے کہ یار کہیں خدا کی مخلوق اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ فرائض کو، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دے اور نوافل کو فرائض سمجھ کے کرنے لگ جائے۔ یہی ہے نا، اس رات کی عبادت اور دن کے روزے کو اتنی اہمیت دیتی ہیں جتنے رمضان کے روزے کو اہمیت دیتی ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اس عبادت کو اپنے گھر کے اندر کر لو اور انفرادی طور پہ کر لو۔ اکثر یوں دیکھا گیا کہ پرچون والی دکان پر ایک بندہ آیا، کیا کہہ رہے 1 کلو سوجی دے دے، پائیا میوہ دے دے، آدھا کلو گھی دے دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا مجھے نہیں پتا، شب برات ہے، حلوہ پکانا ہے۔ انہوں نے کہا پیسے کائی دیہڑی لگے گی، 2 دن بعد دوں گا۔ تو اس رات کے پکانے کو، کھانے کو اور عبادت کو اپنے اوپر زبردستی لاگو کر لینا شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا، اس رات کی نسبت سے نہیں، ہر رات، لیکن کیا پتا، یہ اسامہ رضی اللہ عنہ اس بات کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں جتنے آپ کو روزے رکھتے دیکھا، سال کے کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اسامہ، تجھے پتہ ہے اس مہینے میں بندوں کے اعمال کا رجسٹر اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا رجسٹر غیر روزے کی حالت میں ہو، جب میرا اعمال نامہ جائے تو روزے کی حالت میں جائے۔ چلو یہ بھی چھوڑ دو، آپ صلی اللہ حدیث کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟
کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، چلو ٹھیک ہے میری مان لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے، جسے ایام بیض کہتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15۔ اگر اس 15ویں کی رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا ثابت نہیں تو یہ سنت سمجھ کر کے ہر 15 کو روزہ رکھا کرتے۔ یہی لکڑی کا ممبر ہے، یہی داڑھی ٹوپی والا ایک بیٹھ کے کہتا ہے ناجائز ہے، ایک کہہ رہا جائز ہے، ایک کہتا بدعت ہے، ایک کہہ رہا سنت ہے۔ تو اہل سنت والجماعت نے ایک درمیانی رستہ نکالا، درمیان والا رستہ، کہ اس رات میں اگر کوئی جاگ لے اسے منع نہ کرو، جو جاگتا نہیں اسے ٹھوکنا۔ کتنا جاگے بھائی؟ ساری رات جاگنا ہے نہیں، اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے، اگر اتنی بھی ہمت نہیں، صرف سبحان اللہ ہی کہنے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تو قادر ہے، اگر وہ ساری رات جاگنے پر بھی معاف نہ کرے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اگر بندے کے سبحان اللہ کہنے پہ سارے زندگی گناہ معاف کر دے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ اب اس کو پوری دنیا کے اندر کفر اسلام کی جنگ نہیں بنانا چاہیے، اس چیز سے خرافہ مسجد کے اندر اعلان ہوا، ہاں بھائی آج پروگرام ہوگا اور لاؤ چندہ دو، مٹھائی تقسیم کریں گے، اس بات کی بھائی 11 بجے یہاں سے قافلہ چلے گا اور سارے قبرستان جائیں گے، اس بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ ہاں اگر اس کو سمجھ کے زندگی میں یہ نہیں کہ ہر سال پورے سال اماں ابا بہن بھائی رشتے دار پورا وسیع قبرستان میں پڑا، پورے سال یاد نہیں آتے، رمضان کی شعبان کی 15ویں شب کو یاد کیوں آتے؟ یا تو روزانہ جانے کی عادت ہو، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تو تب بھی چلا جا، مگر نہ فون کر کے بلانا اٹھ جا، بیٹے کو تھپڑ مارنے اٹھ جا، بیوی کو زبردستی مصلے بگاڑنا، کہاں جا رہی جلدی سہری پکا کے رکھ، میں قبرستان ہو کے پوجی قبر کے اوپر، تمہارا کچھ نہ بگڑا، پھولوں والوں کی مٹی والوں کی چاندی ہوگی۔ ایسی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک طریقہ کار کے اندر اضافہ کرتے ہیں، ان چیزوں کی اسلام کی اجازت نہیں دیتا۔ سنت یہ ہے کہ حضور کو حضور کی چاہت کے مطابق ماننا، اور بدعت یہ ہے کہ حضور کو اپنی چاہت کے مطابق ماننا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں، داڑھی کا سائز، کپڑوں کا سائز، بالوں کا سائز۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا، بال کٹانا سنت ہے کہ جمعرات کے دن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹنگ کب ہوا کرتی تھی؟ علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی کٹنگ ناخنوں میں جمعرات کو ترجیح دیتے، اور ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹنے کا طریقہ، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں دیوبندیوں کے پاس اسلام، ہمارے پاس تو ہمارے نبی کے ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے۔ اب اس نوجوان نسل کو اسکول کی 16 ڈگریوں کے اندر کون بتائے گا کہ ہمارے پیارے نبی کا مبارک طریقہ ناخن کاٹنے کا کون سا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے ناخنوں کی ابتدا چھوٹی انگلی سے کرتے، درمیان آپ کی ابتدا یہاں سے ہوا کرتی، انگوٹھے بعد میں ہوا کرتے۔ آپ کی پگڑی کا پلو، اس کا سائز بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ آپ علیہ السلام کے پگڑی کے بل کتنے تھے؟ محفوظ ہے۔ حضور کی کرتے کا سائز اور شلوار اور آپ کی تہمت کتنی ہوا کرتی؟ محفوظ ہے۔ اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ارشاد فرمایا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن سے اللہ قیامت کے دن کلام کرنا گوارا نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ جل شانہ کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، اور مالک کائنات قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ میری سمجھ میں تو یہ آیا کہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، میری سمجھ میں تو یہ آیا کہ زنا کرنے والا ہوگا، شرابی ہوگا، میری سمجھ کے اندر تو یہ آیا خدا کی مخلوق کو دھوکہ دینے والا، سود کھانے والا ہوگا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک پہ نظر پڑی تو فرمایا قیامت کے دن اس شخص سے اللہ کلام نہیں کرے گا جو اپنے پجامے کو، اپنی شلوار کو اور اپنی تہمت کے پلو سے اپنے ٹخنوں کو چھپائے گا۔
یہ نہیں کہ نماز کی حالت میں وہ شلوار کے سٹے اوپر کر لیے اور مسجد سے نکلتے ہی پہلا کام شلوار نیچے کر کی سیدھی کر لی. تہمت کا لٹکانا اور شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنا تکبر کی علامت ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں. اگر تکبر کوئی کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ متکبر اور تکبر اللہ تکبر کرنے والا وہ تکبر اللہ کو پسند ہے. اب یہ حدیث کا علم آپ کے میرے پاس آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ کے میرے پاس آ گیا. اب میرا عزیز ہو چپ رہنے کی ضرورت کوئی نہیں. اپنوں میں پراؤں میں رشتہ داروں میں کسی کو بھلا لگے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے جا کے یہ بتلا دو بھائی مولوی جی یہ بات کر گئے, اگر تمہارے سے کوئی تشریف ہے گے تو اللہ والے موجود ہیں. اب یہ بھی نہیں کرنا کہ کوئی چوکڑی مار کے بیٹھا ہو اس کی شلوار کا پیسہ اس کے ٹخنے کو ڈھانکے چھوٹی مار دی وہ کیا کر رہا اوپر کرنے. بیٹھنے والا لیٹنے والا شلوار پہن کے کھڑا ہونے والا اور تہمت پہن کے کھڑا ہونے والا, اگر اس کی تہمت کا شلوار کا پینچے کا کونا اس کے ٹخنے کو چھپاتا ہے یہ میرے عزیز و تکبر کی علامت ہے. ایسے شخص کے اللہ کلام نہیں کرے گا. ہاں اگر کوئی بیٹھ جاوے اس کی شلوار کا پینچے اس کے ٹخنے کو ڈھانپ دے وہ اس چیز سے باہر ہے. کوئی لیٹ جائے تو شلوار وہ تہمت اس کے اوپر آ جائے. چلنے والا کھڑے ہو کر فرمایا ایسا متکبر آدمی ہے جو اللہ کو ساری کائنات کے انسانوں کے اندر پسند کوئی نہیں. دوسرا المنان, آج کا دور ہے یا پہلا دور تھا. اگر کسی مجبور کو دیکھ کر کسی پریشان کو دیکھ کر کسی بدحال کو دیکھ کر کسی ضرورت مند کو دیکھ کر اگر میرے پاس طاقت ہے میرے پاس استطاعت ہے میرے پاس وسعت مال ہے میرے پاس وسعت رزق ہے, اگر میں نے کسی کے لیے 2 روٹی کا انتظام کر دیا کسی کی پریشانی کے اندر اس کی ضرورت کے وقت پیسے کا انتظام کر دیا تو دینے کے بعد جتلانے والا احسان کرنے والا کسی کی ضرورت کو پورا کرنے والا بار بار احسان جتلانے والا فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص سے بھی اللہ کلام نہیں کرے گا. تیسرا وہ آدمی جو قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنا مال بیچے اپنا سودا بیچے فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے کلام سے محروم رہے گا. پھر سودا بیچنے والے بھی صبح جمعہ المبارک کا دن ہے تم گوشت لینے جاؤ گے سبزی لینے جاؤ گے تم ریڑیوں پہ جاؤ گے تم تو گھروں کے اوپر جاؤ گے 4 گھنٹے بھی صبح 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک جو لوگ منڈی سے آئیں گے 12 بجے تک اپنی دکان میں اپنی ریڑیاں سجاتے رہیں گے 4 2 2 3 1 فٹ اوپر اپنی ریڑی پہ مال لگائیں گے اور ایسا کھرا مال کہ تمہیں گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دے گا جیب میں سے پیسے نکالنے پر مجبور کر دے گا. لیکن اکا دکا ہوگا 100 میں 1 2 ہوگا جس کو جو چیز دکھائی گئی وہ چیز دی گئی. ہزاروں تمہیں بازار میں ایسے نظر آئیں گے جو دکھائے گا اور پیسے اسی کے لے گا دے گا کچھ اور. ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا گیا خبردار میرے بندے کو جو چیز دکھائے وہی چیز میرے بندے کو دیو میرے بندے کو دھوکہ نہ دینا. اگر تم نے میرے بندے کو دکھایا کچھ اور میرے بندے کو دیا کچھ اور تو بندے کو تو دھوکہ دے سکتا ہے بندے کے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ بندہ تو میرا سودا لے کے چلا گیا تو نے اس سے پیسے پورے لے کے اپنے قصے میں ڈال دیے. دینے والے کو کہہ دیا کوئی بات نہیں اللہ تیرا بھلا کرے گا اور لے کے جانے والے سے کہہ دیا کوئی بات نہیں میں اللہ تیرا بھلا کروں گا اور دینے والے سے کہا تجھے شرم نہیں آئی میرے بندہ تیرے پاس مسلمان کلمہ پڑھنے والا سمجھ کے آیا تھا تو نے میرے بندے کو دھوکہ کیوں دیا. یہ دھوکہ میرے بندے نے نہیں دیکھا میں نے دیکھ لیا. پھر میرا اعلان سن لم یزل فی غضب اللہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میرے بندے کو دھوکہ دینے والے جب تک تجھے موت نہیں آئے گی تو اللہ کے غضب میں رہے گا. حاصل پور کے غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ 20,000 کا فروٹ دکان پر لانے والا ریڑی لگانے والا 4 لاکھ روپے کا منڈی کا مقروض بیٹھا ہے. بھائی یہ ریڑی والا کہاں چلا گیا یہ دکان والا کہاں چلا گیا جی آپ کو نہیں پتا اس میں تو منڈی کا 50 لاکھ دینا لوگوں کا اتنا دینا. جب اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے کر تو اپنا بھوکڑا بھرے گا اپنے پیٹ کے اندر 2 روٹیاں اتارے گا رب اکبر کی قسم ہے اس روٹی سے تیرا پیٹ تو بھرے گا لیکن اس دسترخوان پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. اس ریڑی پر اس کاروبار کے اوپر خدا کی رحمت سے بندے معروف رہے گا.
پہلے یہی تھا کہ پرانے وقتوں میں جو تمہارے آباء و اجداد اور ہمارے تھے ان کا تعلق خدا کی رحمت کے ساتھ تھا، ہماری نسل کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے، تو پیسہ چھٹوارا مروارا، کبھی اسپتالوں میں، کبھی تھانوں میں، کبھی کچہریوں میں، کبھی بیوی سے، کبھی ماں سے، کبھی باپ سے، کبھی یاروں سے، یاروں کی گولیاں سینوں کے اندر اتر رہی، یہ سارا تو اس کا کام تھا۔ ہمارے بڑے لوگ کہا کرتے تھے مایا ری مایا تیرے تین نام، پرس 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 رام، اے غریبی غریبی تیرے نہیں تین نام، کتا بھڑوا بے ایمان۔ سگا خونی رشتہ کیوں نہ ہو، اگر مایا جیب میں نظر نہیں آئے گی، یقین جانو امیر بھائی غریب کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اگر آج میرے عزیزو اللہ اکبر 4 پیسے بیٹے کے ہاتھ میں آ گئے، بیٹے کو اللہ نے 16ویں 17ویں گریڈ کی نوکری دے دی، اللہ اکبر، کبھی وہ ریڈی والے باپ کا تعارف نہیں کرائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے پیارو، جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا، ایک زمین کی مخلوق ہے، ایک آسمان کی مخلوق ہے، نہ وہ کھاوے نہ پیوے نہ پہننے نہ اوڑھے، وہ سونے سے جاگنے سے شادی بیاہ سے ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ نے جن کے ساتھ ساری ضرورتوں کو جوڑا ان میں اللہ نے کچھ اور لوگوں کو اتنا نایاب کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا قابل اعتماد کر دیا، اتنا بلند وارث پر بڑھنے والا کر دیا۔ یہ کھانے پینے رونے جاگنے والی مخلوق جب زمین پر عمل کوئی کرتی ہے، اللہ جل شانہ ان کے عمل پر آسمان والی مخلوق پہ فخر کرتا ہے۔